نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، وکفی بربک وکیلا۔ اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم واقعی شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو لازم ہے رب سے تعلق مضبوط کرنا۔ نماز، ذکر، تہجد، قرآن کی تلاوت، صبح شام کی دعائیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان شیطانی تصرفات اور تسلط سے بچا رہتا ہے۔ شارکہم فی الاموال والاولاد، شیطان کس طرح ہماری اولاد میں شریک ہوتا ہے؟ نمبر 1، مفلسی اور محتاجی کا خوف دلا کر مستقل اولاد کو مادی طور پر مستحکم کرنے کی طرف لگا دیتا ہے، جس سے والدین کی تربیت میں دین کی تعلیم یا تو نہیں رہتی یا اگر ہوتی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ نمبر 2، اولاد کی محبت میں اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اولاد پر سختی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ والدین نماز تک کے لیے نہیں کہتے کہ بڑے ہو کر پڑھ لیں گے، یوں انہیں شیطان کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 3، نئی نئی ریسرچز اور بچوں کی نفسیات کی کتابیں اتنے خوشنما طریقے پہ لکھی جاتی ہیں جن کی چند سال کے بعد دوسرا نفسیات دان تردید بھی کر دیتا ہے، مگر ہر دور کے والدین انہیں پڑھتے ہیں اور شیطان نے انہیں اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ خواہ وہ معلومات قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، انہیں مان کر ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ مثلاً 7 سال کی عمر میں نماز سیکھنا تو ٹو مچ ہے، مگر یہ سب مانتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے میں بیک وقت 4 سے 5 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 10 سال کی عمر میں 5 وقت کی نماز تو بہت مشکل ٹاسک ہے، مگر بیلے، جم، سوئمنگ کلاسز، جوڈو، کراٹے کلاسز وقت کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کی چیزوں کو انتہائی خوشنما بنا کر اللہ کے دین سے غافل کرنے کی واضح مثال ہے۔ قرآن چھوٹی عمر میں حفظ کرانا بچے پہ ظلم ہے، اسے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رکھتا ہے، مگر 2-2.5 سال کے بچے کو نرسری میں چھوڑنا صحیح ہے، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کی دوڑ میں شریک ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ شیطان نے ماں کی محبت سے اس کی گود سے اولاد کو دور لے جانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں کیے۔ مثلا بچے کا دودھ کا حق چھن گیا کیونکہ مائیں سمجھتی ہیں اس سے ہم بندھ جائیں گے، بچہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ پھر بچوں کے مادی معیار کے اونچا کرنے کے لیے ماں کو نوکریاں کرنے پہ اکساتا ہے۔ یوں چند مزید کپڑے، چند قیمتی کھلونے، اچھے اسکول، بہتر مستقبل کے خوشنما خواب دکھا کر اولاد سے وہ چھین لیتا ہے جو اسے بڑی سے بڑی دنیاوی کامیابی کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی۔ اس کی ماں کی گود کی گرمائش، ممتا جو تھکاوٹ کا شکار ہو کر محض نوٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ شیطان ماں باپ کی تربیت کے راستے ننھے منوں کو ان کی اولاد کم اور اپنی اولاد زیادہ بنا لیتا ہے، اور ساری زندگی اولاد کے لیے تھکنے والے والدین عمر کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اولاد تو ہماری کہاں اپنی بھی نہیں، یہ کس کی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ شیطان کی ہے۔ میوزک کے بعد سب سے زیادہ ہماری قوم جس چیز کا شکار ہے وہ کھیل ہے، اور کھلاڑی جو ہیں وہ بسا اوقات جوا، نشہ آور دواؤں کا استعمال، کھیل کے لیے تنگ لباس، قتل کی کوشش بعض اوقات اور اسی طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ کولمبین کھلاڑی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اس نے دوسری ٹیم کے خلاف گول کیا۔ مونیکا سیلس کے قتل کی کوشش کی گئی، تھوڑی دیر کے عروج کے بعد پھر گر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی طاقتوں کو حد سے زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک کھیل کا انتظام کرنے کے لیے بے جا پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے، وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سڈنی اولمپکس کے لیے انہوں نے آگ جلائی جس سے اس کے قریب کے سب درخت جل گئے، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ برے صغیر کے لوگ بھی کرکٹ میں جوا لگاتے ہیں۔ میرے والد کسی شخص کے گھر گئے جس کے گھر میں بے شمار فون اور سیکورٹیز تھیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص کرکٹ میں لگائے جانے والے جوئے کا بزنس کرتا ہے۔ اس طرح باسکٹ بال اور بیس بال میں بھی جوا لگایا جاتا ہے۔ ہیرو ورشپ کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ یہی کھیل سیڈیز پہ بھی موجود ہیں تاکہ گھر بیٹھ کر بھی ان کو کھیلا جا سکے۔ انسان کی نشو و نما انہی لغویات کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ ان کا مقصد ایک مومن کا مقصد نہیں جو کہ آخرت سے متعلق ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یہاں ایک اور بڑا اچھا کمنٹری لکھتی ہے، کثرت عبادت اور تقوی کی وجہ سے ابلیس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا۔ اچھی اور صالح صحبت اثر انداز ہوتی ہے لیکن انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شیطان کی یہ غلطی نے اسے مردود بنا دیا
اچھی صحبت، اچھے ساتھیوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، برائی کرنے والا خود اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ ظلم نہ کیے جائیں گے ذرا برابر. یعنی بات یہ ہے کہ جتنی مرضی اچھی صحبت میں آپ جا بیٹھیں، جب تک آپ خود اچھے نہ ہوں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم سب کے لیے شیطان کے طریقہ کار میں بڑے سبق ہیں. تفسیر سن کر یوں لگا کہ شیطان بہت آرگنائز طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، ان کو اپنا بنا لیتا ہے. وہ ہر شخص کے لیول پر آ کر اس کو بہکاتا ہے. ہر دور کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ اپنے پیغام پہنچانے کے طریقے میں جدت لاتا ہے. وہ پریزنٹیشن پر بہت زور دیتا ہے، ہر طرح کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے لیے کام کر رہی ہے، اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑتا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ہی صحیح اس کام کو جاری رکھتا ہے، تھکتا نہیں ہے. اس کے برعکس ہم اول تو تبلیغ کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کر حکمت سے بے روح تبلیغ کرتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کو ہارڈلی ہم ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. شیطان تو بہت ٹیکٹفل نکلا، وہ تو سب سے اپنا کام نکلوا گیا، مگر ہم نے ان چیزوں سے دور ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی بگاڑ دی. یہ ایک پیسج میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا، یہ آپ کو بھی سناتی ہوں. اس میں بھی شیطان شامل ہوتا ہے نا. فرقہ بندی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک شخص سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پہ باندھتا ہے. ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا. ایک زور سے آمین کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے. ان میں سے ہر شخص جس طریقے پہ چل رہا ہے یہی سمجھ کے چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں. مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا. اپنی جماعتیں الگ کر لی، مسجدیں الگ کر لی، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار مار کے نکال دیا، مقدمے بازیاں کی، پارٹیاں بندیاں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کیا. ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے، وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے. اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے. آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن اور حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک کی سمجھ صحیح اور دوسرے کی سمجھ غلط، لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات. اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے. اگر 10 مسلمان 10 طریقوں پہ عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول، ربط ضبط بند کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے. یہ ابو العلا مودودی کی تحریر ہے، دین اور شریعت ایک کتاب سے. تحریر بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو بھی پڑھ کر سنا دوں. اور یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک وار ہے نا، ایک حربہ ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ذات ہے جو کشتی کو تمہارے لیے سمندر میں چلاتا ہے. اب شیطان کے قصے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اپنی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کی باتیں مانو گے، وہ تم کو کیا دیتا ہے سوائے پریشانی کے، جھوٹے وعدے کرتا ہے. ما یعدہم الشیطان الا غرورا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تو واقعی تمہیں بہت کچھ نعمتیں نوازتا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ، رنگ رنگ کی چیزیں لاؤ. ربکم الذی یزجی، یزجی ازجا، ازجا اس کا مصدر ہے، کام آسان ہونے کی وجہ سے پورا ہو جانا. تو کشتی کے لیے یزجی کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ آسانی سے چلتی ہے نا، نرمی سے چلتی. کشتی کا چلنا عموماً اگر سیلاب طوفان وغیرہ نہ ہو تو سڑک سے اور جہاز سے زیادہ بہتر سواری ہوتی ہے، اسموتھ چلتی، آسانی سے چلتی. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، ضرر سمندر میں، دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ،
گم ہو جاتے ہیں جن کو بھی تم پکارتے ہو مگر وہی کام آتا ہے. الا ایہ، یہ اصل میں کفا بربک وکیلا کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ رب کافی ہے. دیکھو کیسی کیسی ضروریات پوری کرتا ہے. اچھا یہ بات کیوں؟ اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کسی کو کہا جائے کہ یہ قرآنی آیت پڑھو یا سورت، کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے نہیں توڑ ہونا جادو کا، اس سے فلاں چیز کا توڑ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو کہتے ہیں کالے علم کا توڑ تو کالا علم ہی ہے. اچھا کبھی سوچا آپ نے اس کو کالا علم کیوں کہتے ہیں؟ کالا یعنی نام میں بھی آپ دیکھیں نا. اچھا اسی طرح سفلی علم بھی کہتے ہیں اس کو. سفلی کا کیا مطلب؟ گھٹیا، نچلا، اسفل سافلین. فرمایا دیکھو تم رب کو کافی نہیں سمجھتے؟ رب کی طاقت تو دیکھو، جو سمندر میں کشتی اتنی آسانی سے چلا لیتا ہے، اور جب تم ڈوبنے لگتے ہو تمہاری مدد کو پہنچتا ہے، تو وہ کافی کیوں نہ ہوگا؟ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خشکی کی طرف تم کو نجات دیتا ہے، آرزتم، تو تم منہ موڑ دیتے ہو. عرض کس کو کہتے؟ چڑھائی کو. تو آرزتم کا کیا مانو گے؟ پھیل جاتے ہو، اس کو ہی بھول جاتے ہو، منہ موڑ جاتے ہو. یہ لفظی معنی نہیں ہے خدا کے لیے آرز تم کا بیگانے بن جاتے ہو. جو منہ موڑ جائے وہ بیگانہ ہی ہو جاتا ہے نا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتے أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے میں. وہ تو تم کو زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، وہ تم کو خشکی میں بھی لا کے دھنسا سکتا ہے. اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج سکتا ہے تم پر پتھروں کی بارش. حاصب کا اصل معنی کیا ہے؟ پھینکنے والی. مراد ہے پتھروں کی بارش یا سخت آندھی. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی وکیل. یعنی اگر تم نے رب کو وکیل نہ سمجھا، کفا بربک وکیلا، یقین نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر تم کو اور کوئی وکیل نہ ملے گا. اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا، اس سے بے رخی برتی، اس کو چھوڑ دیا، تو کوئی کام نہ آئے گا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ لوٹائے تم کو اس میں ایک اور بار. تارتن کا مطلب ہوتا ہے ایک بار، یعنی پھر ایک بار نہیں تم سمندر میں جا سکتے. بھلا پھر بھی تو کسی ضرورت سے وہاں پہنچو گے نا. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، تو بھیج دے تم پر توڑنے والی ہوا میں سے. قاصف تند و تیز ہوا. قاف صاد فے قصف، قاصف بمانا کاسر، توڑنے والی. وہ ہوا جو درخت توڑ دے. یہاں مراد وہ ہوائیں ہیں جو سمندر میں کشتیوں کو توڑ دیں، تمہارا غرور توڑ دیں. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، گرجنے والی، توڑنے والی. فیغرقکم، پھر غرق کر دے تم کو. بما کفرتم، بوجہ اس کے جو کفر کیا تم نے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی تابع، پیچھا کرنے والا. یعنی اس وقت عین سمندر کے بیچ میں جب تم پر طوفان آئے اور تمہارے سارے سہارے ختم ہو جائیں اور تم ڈوب کر رہ جاؤ، تو تمہاری خاطر کوئی بھی آ کے ہم سے لڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا ہم کو پوچھنے کے لیے کہ یا اللہ کیوں کیا ایسے. تبھی تابع، یعنی کوئی دعوے دار نہ ہوگا تمہارا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق بزرگی عطا کی ہم نے بنی آدم کو، عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو. اور بنی آدم کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ؟ یاد کر لیجئے وہ سب کہانیاں جو سنائی آپ نے. اللہ نے تو بزرگی دی، عزت دی، لیکن انسان نے انسان کے ساتھ ظلم کیا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. انسان انسان کے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا وہ ہمارے لیے. یہ اس کا انعام ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ شرف ہر انسان کو ملا ہے، بنی آدم کو ملا ہے، آدم کے بچوں کو ملا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی مسلمان ہے کہ کافر ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، سب آدم کے بچے. اس میں آپ دیکھیے کہ شرف کس کس قسم میں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کی شکل و صورت، اس کی حیت، اس کی قد و قامت تمام جانوروں سے زیادہ خوبصورت ہے، عقل مند ہے، بہترین ہے ہر لحاظ سے، اور خصوصی طور پر عقل کی وجہ سے. انسان اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے، مفید اور غیر مفید میں، خوبصورت اور بدصورت میں، اندھیرے اور روشنی میں، حلال اور حرام میں، اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے.
اور ساری مخلوقات انسان کے لیے پیدا کی گئی. یہ بھی تو انسان کی عزت افزائی ہے نا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا. خلق لکم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اٹھایا ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں، یعنی سوار کیا. خشکی میں گھوڑوں، خچروں، گدھوں، اونٹوں، ریلوں، گاڑیوں، جہازوں پر، اور سمندر میں کشتیوں پر. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے ان کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے. سواری کی چیزیں دی، کھانے پینے کی چیزیں دی، یہ عزت ہی تو بخشی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہت ساروں پر ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے فضیلت دینا. بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی، فضیلت دی. اور یہ بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کسی جن، فرشتے اور دوسری مخلوق کو یہ اختیارات اور یہ عزت حاصل نہیں جس طرح انسان کو ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انبیاء وغیرہ بھی انسانوں میں آئے اور وہ بھی جنوں کی ہدایت کے لیے تھے. تو یہ سب کچھ انسان کی دراصل فضیلت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں تک لے جایا گیا جہاں اسی صورت کے شروع میں ذکر ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا، حتیٰ کہ فرشتے بھی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ. ہر انسان کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا. اکیلے نہیں آئیں گے، جس کے ساتھ لگے انہی کے ساتھ آئیں گے. امام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو راہ دکھانے والا ہو، جو لیڈر ہو. جیسے نماز میں امام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ اکبر کہتے تو سب پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ نیچے رکوع کو جاتا ہے یا سجدے کو جاتا ہے تو ہر چیز میں فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قیامت کے دن لوگ ان لوگوں کے ساتھ آئیں گے کہ جو ان کے لیڈرز ہوں گے. ہمارے لیڈر کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے سچے معنوں میں تو آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور کسی اور کو لیڈر بنا لیا تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی. کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ نامہ اعمال. فاولئک، تو یہ لوگ یقرؤون کتابہم، اپنی کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور تنکے بھر ظلم نہ ہوگا ان پہ. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو مختلف انبیاء کی قومیں ہیں ان کو وہ نام لے کے بھی پکارا جائے گا. مثلاً اہل تورات آ جائیں، اہل کتاب نہیں کہا جاتا جیسے، یا اہل الکتاب اب بھی پکارا جاتا ہے نا اس کے ساتھ. تو قیامت کے دن بھی سب لوگ اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ آئیں گے. تو جس نے مثلاً قرآن کو رہنما بنایا ان کو کیسے پکارا جائے گا؟ یا اہل القرآن. اور اگر تعلق ہی نہ ہو، پڑھا ہی نہیں کبھی اس کو، کیا قرآن کو نہ پڑھنے والا اور اس سے تعلق نہ رکھنے والا اہل قرآن کہلا سکتا ہے؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے نسبت، تعلق والا. جس کا تعلق ہی کوئی نہیں، جس کے لیے وہ اجنبی ہو جائے، اس کے لیے قرآن کیا کہے گا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجورا آگے آئے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو ہو اس دنیا میں اندھا. اندھا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن کی آنکھ دیکھتی نہ ہو، نہیں، جن کو صحیح رستہ نظر نہ آئے، جو ہدایت سے اندھے ہوں، حق سے اندھے ہوں. فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. جس کا تو کوئی امام ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو خود نظر نہیں آتا تو وہ کس طرح چلتا ہے؟ دوسروں کو پکڑ کے، ہے نا. ہمیں خود تو نہیں پتا عبادت کیسے کرنی چاہیے اور کون سا کام کیسے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا، اب جو شخص اہل قرآن ہی نہ ہو اور اس دنیا میں حق ہدایت سے اندھا بن کے رہے تو آخرت میں بھی اس کا حال کیا ہوگا؟ اندھا ہی اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ بھٹکا ہوا رستے کے اعتبار سے. یہ کس کی سزا بتائی جا رہی ہے؟ اس کی جو دنیا میں حق سے منہ موڑے ہوئے، حق سے آنکھیں بند کیے ہوئے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ ہم کہیں ہاں یہ نظر آ رہا ہے ہم کو، یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس ہدایت کو اچھی طرح پہچاننا اور اس کے مطابق چلنا. اچھا، یہ سارا پروسیجر ہوتا کیسے ہے کہ جس کو رستہ نظر آ رہا ہو اور اس نے اس طرف جانا بھی تو وہ اس طرف چلنے لگتا ہے. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا کریے کہ یہاں سے نکلتے وقت چلیں ضرور مگر آنکھیں بند کر لیں. حالانکہ آپ تو روز ہی اس رستے سے گزرتے ہیں، سیدھے جا سکتے ہیں سیدھے. صرف کسی دن 10 فٹ اپنے کمرے میں جس میں آپ رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے چلیں.
نہیں چل سکتے. اچانک جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکشن ہی نہیں سمجھ آتی، یہ بھی نہیں پتا چلتا دروازہ کدھر کو ہے. تو جو شخص قرآن کو کھولے ہی نہ تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، جو اس کی طرف سے بے خبر ہو، تو فرمایا آخرت میں بھی وہ بھٹکا ہوا ہوگا. وَإِن كَادُوا، اور اگرچہ قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ دھوکہ دیں تجھ کو اس چیز کے بارے میں جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لیں ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی چیز. کیا معنی ہے؟ کہ لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر تم ایسا کرتے تو ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یہ مسئلہ ہر داعی حق کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ دین کی دعوت دینے لگتے ہیں تو لوگ قبول نہیں کرتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی بات قبول کر لیں. یفتنون کا کیا مطلب ہے؟ پھسلانا چاہتے ہیں، آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یعنی کفار اور دشمن کیا چاہتے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اپنی طرف مائل کر لیں، اپنی طرف جھکا لیں، تاکہ آپ تھوڑی سی کچھ باتیں ہماری مرضی کی اللہ کے نام سے وابستہ کر کے پیش کر دیں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے جب راضی ہوتے ہیں جب آپ ان کی مرضی کا دین سنائیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے پھر سنانے والوں کی تقریروں میں، تحریروں میں بسا اوقات ایسے جھوٹے قصے، واقعات شامل ہو جاتے ہیں جو دراصل دین کا حصہ نہیں ہوتے. قرآن کو بہت کم کوٹ کریں گے، اس لیے کہ قرآن تو پھر سب ڈائجسٹ نہیں کر پاتے نا. جب آپ لوگوں کی مرضی کی باتیں سنائیں تو لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو فیکٹس سنائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان سے، تو پھر ان کو بات نہیں اچھی لگتی. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اللہ اکبر، کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. سورت بنی اسرائیل کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں. اور مکی حالات کیسے تھے؟ بڑے سخت. اور خاص طور پر یہ جب اتری تھی اس وقت تو مخالفت کی انتہا ہو گئی تھی نا، اسی لیے پھر آپ کو لے جایا گیا تھا معراج پر. تو جب انسان بہت لمبے عرصے تک ایک لڑائی لڑ لیتا نا کسی سے، پھر تھک جاتا ہے، پھر ہارنے لگتا ہے. بس بھئی انف، کافی ہو گیا، اس سے زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتی، اب تو مجھے سرنڈر کرنا ہی ہے، اب تو ماننی ہے گھر والوں کی بات، بہت دن میں نے نہ کر لی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا، پیچھے شیطان کا ذکر، اور اس کے بعد اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کون سی باتیں آ گئی نا. جب انسان کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ آگے آ جاتا ہے، خیر خواہ بن کے، مخلص بن کے، ہماری ہمدردیاں کر کے. فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا ہے آپ بھی ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، تھوڑا سا جھک جاتے. شیئن قلیلا، چھوٹا سا، ہلکا سا ادھر ٹلٹ ہو جاتے، مائل ہو جاتے. اور اگر ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. نبی کا جہاں اجر بڑا ہوتا ہے اس کے لیے پھر کلام بھی بڑا سخت ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کرنے والے تھے، نہیں، یہ اللہ تعالی بتا رہے کہ اگر آپ کرتے، اور کتنا کرتے، کوئی بڑی چیز نہیں، شیئن قلیلا، ذرا سا بھی کارنر نرم کرتے، کمپرومائز کرتے، ان کی طرف جھکتے، تو بات یہ کہ سزا بھی قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے. جتنا اونچا انسان جاتا ہے گرنے پر اتنی ہی چوٹ زیادہ لگتی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے، کوئی مددگار نہ پاتے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود نہیں لکھا، ورنہ اپنے بارے میں یہ بات تھوڑی لکھتے.
یہ آیت ویسے بھی قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ہے. ان کو پلیز نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو ناراض کریں. پلیز نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ناراض کیا کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بات ان کو ناپسند آتی ہے، نہیں ماننا چاہتے، کڑوی لگتی ہے، تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ. آپ اس کو ان کے لیے حلال کر کے پیش نہ کریں. بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور اس لیے اب یہ مثال دے رہی ہوں، آپ بھی تھوڑا سا اس سے سیکھ سکیں، کہ لوگ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. جب میں بتاتی ہوں تو پھر پوچھتے ہیں، پھر بتاتی ہوں تو پھر پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں بار بار؟ اچھا بعض اوقات پوچھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں واقعی سچ سچ بتائیں، آپ کو نہیں پتا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتے ہیں پتا ہے. میں نے کہا پھر آپ مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کے لیے حلال کر دوں آپ کے لیے. تو کبھی کسی کی ذمہ داری خود پہ نہ لیں. بعض اوقات لوگ آپ سے سود حلال کروانا چاہیں گے، بعض اوقات کچھ اور حرام چیزیں جو صریحاً حرام ہیں کہیں گے کہ کوئی دے دیجئے ایسا فتویٰ کہ جس سے آپ ان کو حلال کر دیں. آپ اس میں بہت غصے میں نہ بولیں، اوفینڈ نہ کریں کسی کو، بہت نرمی سے، بہت عاجزی اور مسکینی سے کہہ دیں بھی میں اس کے علاوہ اور نہیں کچھ جانتی، مجھے تو یہی معلوم ہے. اگر آپ کو میری بات پہ تسلی ہے تو مان لیجیے، ورنہ کہیں اور سے پوچھ لیجیے، کسی اور سے معلوم کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گناہ کی ذمہ داری ہم کیوں لیں؟ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کو جائز بناتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے، تو ہم کون ہیں؟ جب کام ان والا کرنا ہے تو اخلاق بھی ان والا، کہ انسان جوں جوں ترقی کے مدارج طے کرتا چلا جاتا ہے اور زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے وہ. اسی لیے کہتے ہیں نا زلت العالم زلت العالم. زلہ کہتے ہیں پھسلنے کو، زلت العالم عالم کا پھسلنا، زلت العالم دنیا بھر کا پھسلنا ہے، سب اس کے پیچھے پھسل جائیں گے. وَإِن كَادُوا اور بے شک قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ یہ عاجز کر دیں تجھ کو، اکھاڑ دیں تجھ کو، من الارض زمین سے. یعنی یہ لوگ اس بات پہ بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں. کیوں؟ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں، مکہ سے. یہی پلاننگ ہو رہی تھی نا دارالندوہ میں، کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے. فرمایا اگر انہوں نے ایسا کیا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تو وہ آپ کے بعد خود بھی زیادہ نہ ٹھہر سکیں گے. اگر وہ اپنے منصوبے کے مطابق تم کو نکال دیتے تو وہ خود بھی ٹھہر نہ سکتے. کیا ہوتا؟ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے. آپ کو معلوم ہے نا سمود نے اونٹنی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کونچے کاٹی تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے رب نے ان کے اوپر سخت عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا. اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا سنت من قد ارسلنا قبلک. آپ سے پہلے گزشتہ انبیاء میں یہ چیز موجود ہے کہ جب نبی بستی سے نکل گئے تو بستی کی عمر ختم ہو گئی. ایسے ہی ہوا نا، ہر بستی پہ عذاب آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس بستی کے نبی کو اپنے ایمان والے فالوورز کے ساتھ نکال لیا گیا تھا نجات کے لیے. فرمایا یہ تم کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے تم کو نکالا تو یہ خود بھی یہاں نہ ٹھہر سکیں گے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور ہماری سنت میں، ہمارے طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. ہمارا طریقہ اب بھی وہی ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہو گزرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.